ہوگا، لیکن ہمارا مقصد صرف لطف اندوز کرنا ہی تھا، اور یہ بھی مجھے نہیں پتا تھا کہ انہوں نے ڈرامہ تیار کیا۔ آج صبح سہیل بھائی نے بتایا، ان کا بہت شکریہ۔ آخر پر میں اپنے فارمر ٹیچر جو کہ اس وقت ایجوکیشن افیسر ہیں، ان کی لائف سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے، خاص کر مجھے ہمارے لیے آئیڈیل ہیں۔ 2 سال تقریباً 1 سال انہوں نے ہمیں پڑھایا تھا، لیکن پڑھانے ایک اچھے ٹیچر ہونے کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ بہت اچھی پرسنالٹی ہر لحاظ سے، جسے VIP کہتے ہیں، ویری امپورٹنٹ پرسن ہماری لائف کے، مدثر صاحب، میں انہیں دعوت دینا چاہوں گا وہ سٹیج پہ آئیں اور ہماری فیوچر لائف اور ہماری پریزنٹ پارٹی کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام معزز رفقائے کار اور طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے تو میں اپریشیٹ کرنا چاہوں گا آپ لوگوں کی گیدرنگ کو، اور ساتھ میں تھوڑی سی معذرت بھی کرنا چاہوں گا کیونکہ آپ کی یہ تیسری گیدرنگ ہے سالانہ، اور ان طلباء کی محبت ہے کہ یہ ہر بار یاد کرتے ہیں۔ 2 بار تو میں اٹینڈ نہیں کر پایا اپنی کچھ کہہ لیں کہ ذاتی مصروفیات کی وجہ سے، لیکن اس کے باوجود یہ مجھے بلانے سے باز نہیں آتے، تو یہ ان لوگوں کی محبت ہی ہے۔ اور جو ذوالقرنین کہہ رہے تھے کہ جی VIP، تو وہ بالکل بھی میں نہیں ہوں، معمولی سے انسان ہوں ایک، اور کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہے یہاں پر موجود جتنے بھی اساتذہ کرام ہیں، ان سے میرے سے پتہ نہیں کسی نے کچھ سیکھا ہو یا نہ سیکھا ہو، لیکن میں فخر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ میرا پہلا ادارہ ہے، اور میں نے جو بھی یہاں پہ 8-9 مہینے گزارے ہیں، الحمدللہ میں نے یہاں پر بہت کچھ سیکھا ہے، نہ صرف اپنی جاب کے لحاظ سے بلکہ کہہ لیں کہ اپنی زندگی کے لحاظ سے بھی، اور ان ساتھیوں کا بھی شکریہ کہ یہ بھی یاد رکھتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد کیونکہ میری کافی عرصے بعد ملاقات ہو رہی ہے تمام اسٹوڈنٹ سے، تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ میں سے جاب ہولڈر کون کون سے ہیں؟ جو بھی یہاں پہ تذکرہ ہوا کہ کچھ لوگوں کی جابز بھی یہاں پہ ہو چکی ہیں، کوئی ہیں بھی یا باہر چلے گئے ہیں؟ چلے تو نہیں گئے؟ اچھا، بلا لیں، پھر انہیں بلا لیں۔ چلیں ان سے بعد میں کر لیتے ہیں۔ جو یہاں پر کچھ لوگ آئے اسٹوڈنٹس میں سے بھی، زیادہ تر اسٹوڈنٹس میں سے، تو ایک بات میں کہنا چاہوں گا، یہاں پر یہ بات بھی ہوئی کہ ہمیں کانفیڈنس کی، اعتماد کی کمی ہے، اور ہمیں کسی بھی پلیٹ فارم پہ بولنے کا جو سلیقہ ہے کہہ لیں یا جو طریقہ ہے وہ بتایا نہیں جاتا، وہ سکھایا نہیں جاتا۔ تو اس بارے میں کچھ 1-2 باتیں کہنا چاہوں گا۔ یہاں پر لوگ آئے، اسٹوڈنٹس آئے، انہوں نے اپنے جو من کی بات تھی وہ ہمارے سامنے رکھی، اور لیکن اس میں جو ہمیں محسوس ہوتی ہے، جو کمی محسوس ہوتی ہے، یا جو ہم کوتاہی کر جاتے ہیں، اگر ہمیں کہا جائے نا کہ آپ نے یہاں پر آ کے اسٹیج پر آ کے بولنا ہے، آپ میں جتنا بھی تجربہ ہو، آپ جتنی بھی کہہ لیں کہ تیاری کے ساتھ آئے ہوں، اگر آپ کے پاس کچھ لکھا ہوا نہیں ہے نا، اگر آپ نے اپنے پوائنٹس نوٹ نہیں کیے ہوئے، بے شک ساتھ لے کے نہ آئیں، لیکن کم سے کم گھر سے تیاری کر کے آئیں کہ ہم نے وہاں پر جا کے کچھ بولنا ہے تو اس تیاری کے ساتھ جائیں۔ جو تیاری ہے وہ آپ کو اعتماد دیتی ہے۔ اعتماد کہیں اوپر سے نہیں نازل ہوتا، کہیں اوپر سے نہیں اترتا، ہمیں خود سے پیدا کرنا پڑتا ہے۔
اگر مجھے پتا ہے کہ میں نے یہاں پر آ کے کیا بولنا ہے، کتنی دیر بولنا ہے، کیا اتنی دیر میں بول پاؤں گا یا نہیں، اس کے لحاظ سے اگر میں نے تیاری نہیں کی تو یقین کریں میری ٹانگیں کانپ رہی ہوں گی، میری آواز جو ہے وہ لڑکھڑا رہی ہوگی۔ میں آپ کو اپنی مثال دے دیتا ہوں کہ بچے نے مجھے کہا کہ جی آپ نے آخر پہ کچھ نہ کچھ ہمارے ساتھ باتیں کرنی ہے، تو میں نے وہ پوائنٹس لکھے ہوئے تھے، ابھی میں نے یہاں پر بیٹھ کے وہ لکھے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بولنے ہیں۔ تو اعتماد ایسے نہیں آتا، جو گفتگو میں کمال ہے وہ اسی طریقے سے آتا ہے کہ آپ اپنی پوری تیاری کے ساتھ یہاں پر ہیں۔ اگر تیاری نہیں ہوگی تو پھر کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کمی رہ جائے گی۔ اچھا، اس کے بعد جو اگلی بات میں کہنا چاہوں گا، ہمارے جتنے بھی طلباء یہاں پر موجود ہیں، ہم سب اس زمانے کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، اسی زمانے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ ہم نے اسی زمانے کی جو بھی چیزیں ہیں ان کو اپنا لیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہی کامیابی ہے۔ ایک وہ جیسے مثال دیتے ہیں نا پنجابی میں، ٹرک کی بتی کے پیچھے لگ جانا۔ ہمارا وہی نظریہ ہے، ہمارا وہی طریقہ کار ہے تقریباً ساری عوام کا۔ ہم نے اس سے ہٹنا ہے تھوڑا سا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو کہیں اور لے کے نکل جائے، تو اگر آپ اس ڈگر سے ہٹ جائیں گے، اگر آپ کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یاد رکھیں کہ آپ مسلمان ہیں۔ تو جو کامیابی کے طریقے یا جو اصل کامیابی ہمیں اللہ نے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی ہے، وہی کامیابی کے طریقے ہیں اور اصل کامیابی بھی وہی ہے۔ قد افلح المومنون قد افلح من تزکا، جو ایمان لے آیا وہ کامیاب ہو گیا، جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ آج ہم اس دنیا کی کامیابی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں جو کہ عارضی ہے، اور اس دنیا کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوبصورت دی تھی۔ صحابہ کرام کو کہا کہ اگر ایک بکری ہے، اس کا بچہ مردار ہے، مردار بکری کا بچہ، اس کو کون لینا چاہے گا، کون خریدنا چاہے گا؟ تو صحابہ کرام نے تعجب سے کہا کہ یا رسول اللہ، مردار بکری کا بچہ کون خرید سکتا ہے یا کون خریدے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی مثال وہی مردار بکری کا بچہ ہے، اور ہم اسی دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر ہوگا، اور ایک انسان ایسا ہوگا کہ اس کو ساری دنیا کے سامنے پکارا جائے گا کہ کہاں ہے وہ شخص، وہ سامنے آئے۔ کون شخص؟ جو دنیا میں اچھا لباس خریدنے اور پہننے کی طاقت رکھتا تھا، لیکن اس نے عاجزی اختیار کی اور سادہ لباس پہنا۔ آج اس کو سامنے بلاؤ اور اہل ایمان میں سے جو مرضی وہ لباس پہننا چاہے اس کو پہنا دو۔ یہ کامیابی ہے۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اچھے کپڑے پہن لیے، ہمارے کپڑوں میں سے آواز آنی چاہیے، جب ہم چل رہے ہوں تو کپڑوں میں سے آواز آنی چاہیے، خوشبو جو ہے وہ دور دور تک پہنچنی چاہیے، ہم چل رہے ہوں تو ہماری جوتی کی جو ٹھک ٹھک ہے وہ دوسروں کو سنائی دینی چاہیے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کامیابی ہے، لیکن یہ کامیابی نہیں ہے۔ تو ہم نے صرف اور صرف اس مکڑی کے جال سے نکلنا ہے۔ اس مکڑی کے جال سے اگر ہم نکل آئیں گے تو یقین رکھیں کہ کامیابی آپ کو نہ صرف اس دنیا میں ملے گی بلکہ آخرت میں بھی ملے گی۔ اور ایک بات جو ہمارے معاشرے میں آج کل بہت زیادہ ہے، ہم نے جنت کی تلاش میں جو دوسرے لوگ ہیں، جو ہمارے ارد گرد کے لوگ ہیں، ان کی زندگی کو جہنم بنا دیا ہے۔ یاد رکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام آئے، سوال کیا کہ یا رسول اللہ، ایک عورت ہے،
فرائض بھی ادا کرتی ہے، 5 نمازیں پڑھتی ہے، 7 نوافل بھی ادا کرتی ہے، تہجد گزار بھی ہے، نہ صرف فرضی روزے رکھتی ہے بلکہ نفلی روزے بھی رکھتی ہے، لیکن اس کے ہمسائے اس سے تنگ ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ جہنم میں جائے گی۔ سب نے سنی ہوئی یہ بات۔ پھر صحابہ اکرام نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، اس کے مقابلے میں ایک اور عورت ہے، صرف فرض نمازیں پڑھتی ہے، صرف فرض روزے رکھتی ہے، کوئی نفلی عبادت نہیں کرتی، کوئی نفلی روزہ نہیں رکھتی، لیکن اس کے ہمسائے اس کی وجہ سے سکون میں ہیں، تو کیا فرمایا؟ جنت میں جائے گی۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ آج ہم عشق رسول کے بھی دعوے دار ہیں، حرمت رسول کے محافظ بھی بننے کے دعوے دار ہیں، سارے کام کرنے کے دعوے دار ہیں۔ یہاں پر کوئی ایک نعرہ لگا دے تو سارے اس کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات تھیں، ہم ان کو بھلا چکے ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے کی حقیقت ہے کہ اپنے لیے جنت ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہم نے دوسروں کی جو زندگی ہے اس کو ہم نے جہنم بنا دیا ہے۔ ہر طرف تفرقے بازی ہے، ہر طرف نفرت پھیلا رہے ہیں، جو جس کے بس میں ہے وہ کر رہا ہے ہمارے معاشرے کو خراب کرنے کے لیے۔ آپ کے سامنے یہ باتیں رکھنے کا جو میرا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ نوجوان جو پیڑھی ہے اس میں برداشت ویسے ہی کم ہوتی ہے۔ اگر آپ کے اندر برداشت نہیں ہے آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ہر ایک معاملے میں، نہ صرف دنیا کے معاملات میں بلکہ دین کے معاملات میں تو بہت زیادہ برداشت کرنے کی ضرورت ہے۔ برداشت کرنا سیکھیں، دوسروں کو جگہ دینا سیکھیں، دوسروں کے خیالات کا احترام کرنا سیکھیں۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کر بھی لیتا ہے تو معاف کر دیں۔ ایک مثال دینا چاہوں گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا کہ یا رسول اللہ، فلاں جو شخص ہے وہ میرے ساتھ لڑائی جھگڑا کرتا ہے، مجھے گالیاں دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاف کر دو۔ وہ چلا گیا۔ کچھ دن ہوئے، وہی صحابی دوبارہ آئے، کہا یا رسول اللہ، آج تو اس شخص نے انتہا کر دی کہ وہ میرے ماں باپ کو گالیاں دینے پہ تل گیا ہے۔ کیا فرمایا؟ اسے معاف کر دو۔ صحابی چلا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ حقیقت میں سچے عاشق رسول تھے، بات کو تسلیم کرتے تھے، جو کہہ دیا وہ مان لیا۔ اچھا، کچھ عرصہ گزرا، کچھ دن گزرے، وہی صحابی دوبارہ آئے، تیسری بار آئے۔ کیا فرمایا کہ یا رسول اللہ، اب میری برداشت سے باہر ہے، وہ نہ صرف مجھے گالیاں دیتا ہے، میرے گھر والوں کو گالیاں دیتا ہے، بلکہ میرے ساتھ دست و گریبان ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ تو کیا فرمایا؟ معاف کر دو، اور اگر معاف کر دینے سے تمہاری عزت میں ذرہ برابر بھی کمی آ جائے تو قیامت کے دن میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ وہ عزت تمہیں واپس دلواؤں گا۔ صرف بات کیا تھی؟ معاف کر دو۔ اگر ہم نے اپنے اندر برداشت کا مادہ اور معاف کر دینے کا مادہ پیدا نہ کیا تو کہیں نہ کہیں ہم کچلے ضرور جائیں گے، کہیں نہ کہیں ہمیں کچھ نہ کچھ اس کی وجہ سے دیکھنے کو ملے گا ضرور۔ اور ایک بات کہہ کے آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا کہ یہاں پر بات ہوئی کہ ہمیں جو ہمارے ہیروز ہیں یا جو ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے جو رہنما ہیں، ان لوگوں کے بارے میں ہمیں انگلش لٹریچر میں کیوں نہیں پڑھایا جاتا؟ اس کی حقیقت کیا ہے کہ ان پر لکھا ہی نہیں گیا انگلش میں۔ اب میرے والد صاحب ہیں جو فوت ہوئے ہیں، اگر ان کے بارے میں کچھ لکھنا چاہوں تو میں ہی لکھوں گا نا، یا ان کے جو سٹوڈنٹس ہیں وہ لکھیں گے، یا ان کے جو پیروکار ہیں وہ لکھیں گے۔
اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کون لکھے گا؟ ہم میں سے مسلمانوں میں سے کوئی لکھے گا یا کافروں میں سے کوئی لکھے گا؟ اگر محمد بن قاسم کے بارے میں کوئی لکھنا چاہے تو کون لکھے گا؟ مسلمانوں میں سے کوئی لکھے گا یا انگریزوں میں سے اٹھ کے لکھے گا؟ لکھے گا وہی جو ان کو ہیرو مانتا ہے۔ اگر وہ ہمارے ہیرو ہیں تو ان کے بارے میں لکھنا بھی کس کو چاہیے؟ ہمیں ہی لکھنا چاہیے۔ ہم نے خود کو اس قابل بنایا ہی نہیں ہے، ہم نے خود کو اس قابل بنایا ہی نہیں ہے کہ ان کی زندگی پر کچھ لکھ سکیں اور ان کی زندگی سے کچھ حاصل کر سکیں۔ اور اگر ان کی زندگی پر کچھ لکھا بھی گیا تو وہ انگلش لٹریچر کے نظروں میں اس قابل نہیں تھا کہ وہ لٹریچر کا حصہ بنایا جاتا۔ تو کمی کہاں پر ہے؟ کمی ہم میں ہی ہے۔ اگر ہم خود کو بہتر نہیں کریں گے، اگر خود کو ان کے مقابلے پر لے کر نہیں آئیں گے تو ہم صرف باتیں ہی کرتے رہیں گے، صرف باتیں ہی کرتے رہیں گے۔ اور یہی علامہ اقبال نے بھی کہا تھا کہ تجھے اپنے آبا سے نسبت ہو نہیں سکتی، وہ گفتار تو گفتار، وہ کردار تو ثابت، وہ سیارہ۔ کہ وہ صرف بات نہیں کرتے تھے بلکہ وہ کردار کے حامل تھے۔ اور تیری زندگی کیا ہے؟ وہ رکی ہوئی ہے، اور ان کی زندگی میں ثبات نہیں تھا، وہ کسی ایک جگہ پر ٹکتے نہیں تھے، وہ اپنی زندگی میں مسلسل کوشش میں لگے رہتے تھے۔ ہم بھیڑ چال میں لگے ہوئے ہیں، وہ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش میں لگے رہتے تھے۔ تو اسی بات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا، اور ایک بار پھر آپ لوگوں کا سب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ سب نے یہاں پر بلایا، اور آپ کی سماعتوں کا بھی شکریہ کہ کچھ دیر کو مجھے برداشت کیا۔ اور آپ سب کے لیے جو طلباء کرام ہیں، طلباء جو ہیں ہمارے، ان کے لیے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیابیوں سے نوازے، اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، اور یہ کوشش کریں کہ جو آپ کے ساتھی ہیں، جو جہاں پر ہیں، ان کو سپورٹ کرنا سیکھیں، ان کو سپورٹ کرنا سیکھیں۔ یہ نہیں کہ صرف یہاں پر گیدرنگ ہو گئی، یہاں پر ہنسی مذاق ہو گیا، ان کو بلا لیا، ان سے مل لیا، تو یہی نہیں، بلکہ یہ ان کو ہونا چاہیے اگر کسی ایک آپ کے دوست کو ضرورت ہے تو اسے پتا ہونا چاہیے کہ میں اکیلا نہیں ہوں، بلکہ میری ایک آواز پر اگر مجھے ضرورت ہوگی تو میرے دوست میرے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ بہت شکریہ۔